اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں ہم نے ایک اپنا موٹو دیا ہوا ہے کہ اس ادارے کا قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہم شروع کے صفحات پر شائع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کی خرابی پر جادو اور جنات کو عذاب کی شکل میں مسلط فرمایا۔ اب اس کی مدافعت صرف تعویذات سے نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کی طرف توجہ نہ دیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آئے روز کسی نہ کسی پریشانی میں، مشکل میں، مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، اور اس کا سب سے آسان حل جو ہے وہ کلمہ استغفار ہے۔ اور آپ جتنا ہو سکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جتنا ہو سکتا ہے کلمہ استغفار کا ورد رکھیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ نے بخش دیا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ مزمل کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے یہ۔ کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا اور میرے پاس فون کالز آئیں کہ وہم اور وسوسے بہت آتے ہیں، ان کا کوئی علاج بتائیں۔ اصل میں وہم اور وسوسے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے وہم اور وسوسے جب کسی شخص کو وہم ہو جاتا ہے، جیسے حکیم لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہم کا علاج حکیم اس لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اور وسوسے انسان کو اگر آنا شروع ہو جائیں تو وہ انسان ایک زندہ چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پاک میں اس کا علاج ہے، قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے۔ اور جب ہم آخری 2 سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، تو اس میں حکم ہے من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی خناس سے جو کہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب خناس کیا ہے؟ خناس جنات کی ایک بگڑی ہوئی نسل ہے، بگڑی ہوئی ان کی قوم ہے، اور میرا ان سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ کسی مریض پر مسلط تھے، اور اس 13-14 سال کی وہ بچی کو زمین سے اٹھاتے تھے، بغیر کسی سہارے کے وہ بچی اٹھتی تھی اور پٹک کر زمین پر مارتے تھے۔ جب ان کو حاضر کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم خناس ہیں، اور وہ بچی مختلف قسم کے وہموں میں مبتلا رہتی تھی، اور یہ وہ خناس ہیں کہ انسان کے کاندھوں پر اور سر پر سوار ہو جاتے ہیں، اب اس کو مختلف وہم میں اور وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں نیگیٹو سوچ زیادہ لے کر آتے ہیں کہ یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، اب یوں ہو جائے گا، اب یہ نقصان ہوگا، اور پھر اس کے دل کو اور ذہن کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ خناس ہی کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سادہ پانی لیں، اور سادہ پانی پر سورۃ الفلق، اور جس مریض کو بھی ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 5 بار ورد کریں، اور جب اس ورد میں آپ پہنچیں من شر الوسواس الخناس، تو آپ اس آیت مبارکہ کو 5 بار ورد کریں۔ اب یہ پڑھ کر آپ اس پانی پر دم کر دیں، اور جو مریض ہے اس کو پینے کے لیے دیں۔ وہ کم سے کم 1 ہفتہ یا 11 روز تک یہ پانی پیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ خود اپنا صدقہ بھی دیں، جو بھی حسب استطاعت ہو، اور مریض کا بھی صدقہ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا شخص وسوسوں سے دور ہو گیا ہے۔ اب بعض کو ایسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ چھینٹے اس پر پڑ گئے ناپاک، یا اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، یہ شیاطین اس قسم کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یا ایسے بھی بعض مریض آئے ہیں کہ جو رات کو اٹھ کر اپنی دکان کا بار بار تالا چیک کرتے تھے، اور جا کر انہیں یہ وسوسہ کہ یہ ابھی دکان کھلی ہے، پھر اٹھ کر رات کو اپنے گھر کا تالا چیک کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو فوبیا ہوا تھا، جسے عام طور پر فوبیا کہتے ہیں، کہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اترتے تھے کہ میں اتروں گا تو گر جاؤں گا، اوپر نہیں چڑھتے تھے کہ میں اوپر جاؤں گا تو نیچے کیسے اتروں گا،
اور پھر بعض کو یہ وہم اور وسوسوں میں ان چیزوں نے مبتلا کیا ہوا تھا کہ اب سوؤں گا تو مر جاؤں گا، ان لوگوں کی نیند ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے جتنے بھی مریض ہیں، اور یہ 2 4 6 مثالیں میں نے بتائیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں، اور جن میں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کو جہاں پر ان کا بس چلتا ہے خناس کا تو یہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا حل جو میں نے آپ سے بتایا ہے پانی پر، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور یہ تعوذ اور تکبیر کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پہلی ویڈیو میں بھی میں جس طرح سے بتا چکا ہوں کہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ اکبر، اب سورۃ الفلق آپ شروع کریں گے، ایک بار پڑھیں یا ہر بار ساتھ پڑھیں، تعوذ اور تکبیر جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے پڑھ لیں۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ وظیفے کا ثواب ضرور ملے گا لیکن اس کا فائدہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو لہٰذا جب بھی اس قسم کا کوئی بھی وظیفہ کریں تو تعوذ اور تکبیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں درود پاک اس وقت نہیں پڑھا جائے گا، ویسے آپ دن بھر ہر سانس کے ساتھ درود پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ درود، چونکہ درود میں بھی رحمت ہی رحمت ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی رحمت پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ تو آپ درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں، لیکن جب اس قسم کا کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو تو اس میں آپ تعوذ اور تکبیر پڑھیں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اس کے فائدے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔ المزمل يا أيها